یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں آپ نکاح کریں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے، یا کمیونٹی سے باہر کریں گے تو یہ اچھے نکلیں گے۔ لوگوں کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی ایک تلخ تجربے پر ایک رول بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو باہر کیا تھا نا نقصان ہوا، خاندان میں کرنی چاہیے بھائی۔ اور بعض اوقات خاندان کا رزلٹ بہت گندہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی خاندان میں کبھی نہ کریں، جب کریں باہر کریں۔ بھائی ایک کسی فرد کے برے نتیجے سے رول کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں شادی اصل میں بچوں نے کرنی ہوتی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اگر آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ان کا ہم پلہ ایسا نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا، یا بچوں کا قلبی میلان نہیں ہے، ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے، دوسری کمیونٹی کی طرف ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے، شرعی خرابی نہ ہو، کوئی مطلب جیسے آپ نے تو کفو کا لفظ بھی کہا کہ وہ ہم پلہ ہیں، کوئی باعث شرم و عار بھی نہیں ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر یہ رول توڑ دیں اور اپنے بچوں کا نکاح کہیں پر بھی کریں۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں تو ایک دینی شخص ہوں نا، میں تو لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں۔ مختلف کمیونٹیز آپس میں نکاح کر رہی ہیں اور بہت اچھے رشتے ہو رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، لائف سٹائل علیحدہ ہوتا ہے، اور بچے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا خاندان والے آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل پریورٹی، اصل فوقیت اور ترجیح بچوں کی ہونی چاہیے، اور ماں باپ اس کو دیکھیں۔ اگر بچے فرض کر لیں کہیں باہر کرنا چاہتے ہیں اور وہی رشتہ بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو اس مناسب رشتے کو چھوڑ کر ایک غیر مناسب رشتے کی طرف صرف اس وجہ سے آنا کہ یہ خاندان والا ہے، اور پھر پوری زندگی بچوں کی زندگی کو ایک اذیت ناک بنا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اگر دیکھیں ہمارا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ فقہ حنفی میں اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یعنی اگر کفو میں کرے گی تو پیرنٹس کو بھی منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں، بچیوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، اسی کی اندر سعادت ہے۔ لیکن نابالغہ بچی کا نکاح باپ کر سکتا ہے، وہ غیر کفو میں کرے چاہے کفو میں کرے، کرنا چاہے کفو میں۔ لیکن اگر والد غیر کفو میں نکاح کر دے گا بچی کا، یعنی اس مناسب جگہ نہیں کیا، تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ دوسری بچی کا اگر نابالغہ کرنے لگے تو باپ کا اختیار سلب کر دیا جائے گا، کہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا صحیح جگہ رشتہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ نابالغہ کی ولایت احناف کے نزدیک باپ کو ضرور حاصل ہے، دادا کو حاصل ہے، لیکن اسی وقت جب ان کا صحیح جگہ رشتہ کریں، غلط جگہ رشتہ کریں گے ولایت سلب ہو جائے گی۔ اور بالغہ پر تو ولایت اجبار بھی حاصل نہیں ہے۔ ولایت مانے اختیار، اجبار مانے جبر کرنا۔ بالغ بچی پہ تو جبر نہیں کر سکتے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ فرض کر لیں خاندان کا رشتہ اچھا ہے، باہر کا ٹھیک نہیں ہے، تو دلائل سے سمجھائیں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جب آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کا رشتہ غلط ہے، سامنے آؤٹ آف کمیونٹی بہت اچھا رشتہ ہے، بچے کا دل بھی اس طرف مائل ہے، پھر ضد کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تنگ کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ دوسرا نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی لڑکا کمانے کے، بعض لوگ کہتے ہیں لڑکا کمانے کے قابل جب تک نہ ہو جائے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بچوں کا نکاح کرو تو میں فضل سے غنی کر دوں گا۔ یہ بچوں کے نکاح کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ ضرور ہے کہ اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پہلے اچھے گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، شادی کرتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فضل الہی ہوگا، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکا نکھٹا ہے، نکھٹو ہے، نکما ہے، کماتا نہیں ہے، شادی کر دو تو آسمان سے دولت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس سے ایک دم مائنڈ چینج ہو جائے گا اور اگلے دن ہی وہ جاب کی تلاش میں جائے گا، جاب ملنا شروع ہو جائے گی، کاروبار کرنا شروع کر دے گا۔ میں نے تو کتنے نکموں کو دیکھا ہے، کوئی ایسا سن رہا ہو تو بھائی معذرت لفظ سے اگر آپ کو تکلیف ہو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کما کے نہیں دیتے ہیں، بیویاں جا کے لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، وہ آرام سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ پیسے چاہیے تو کہتے ہیں میکے سے لے کر آؤ۔ کہاں گیا وہ فضل اور غنا کہ جو آپ سمجھے تھے کہ شاید نکاح کرنے کے بعد اس شکل میں آ جائے گا؟ اس لیے صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں ایک حرام ہے۔ نکاح کرنا اس وقت حرام ہوتا ہے کہ جب لڑکا حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، اس کو یقین ہے، یا نان نفقہ نہیں دے سکتا، بالکل نہ کوئی اور نان نفقے کی ذمہ داری لینے والا ہے، ایسی صورت میں لڑکے کا نکاح کرنا گناہ ہوگا، نکاح ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے، حرام ہے۔ اور اگر یقین تو نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ شاید حق ادا نہ کر سکے، شاید بیوی کو نان نفقہ نہ دے سکے، تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک اب بھی نہیں کر سکتے۔
اس کا مطلب ہے کہ لڑکا خود کفیل ہو، یا پھر والد صاحب یہ کہیں اس کے والد کہ میں کفالت کروں گا، نان نفقہ میں دوں گا، پھر لڑکا نہیں بھی کماتا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض بچے اپنے والد صاحب کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، علیحدہ ان کا کاروبار نہیں ہوتا، ان کی شادی کر دیتے ہیں اور باپ کفالت کرتے رہتے ہیں، ان کو پاکٹ منی دیتے رہتے ہیں، نفقہ دیتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی جہت سے لڑکا پیسے اگر نہیں دے سکتا، حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس سے ذرا وہ ماں باپ درس حاصل کریں جو نکمے نکھٹو اولاد کی شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول کر، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور آپس میں کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کرو، جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو پھر جائے گا کام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ ناکام رہے، اب کسی کی بچی کو آپ نے تختہ مشق بنایا کہ وہ آ جائے گھر کے اندر، لپسٹک کے لیے بھی پیسے مانگے، خربوزہ کھانا ہے تو پیسے مانگے، پیزا کھانا ہے تو وہ کہے شوہر سے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے آؤ، پھر یہ نکمہ نکھٹو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح نکاح کرنا یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے، جبکہ آپ خود بھی کفالت صحیح طرح نہ کر سکیں اور بیٹا کمانے کے قابل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔